اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں اقبال صابر اور اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول ناڑ میں۔ اس کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہاں کے جو پرنسپل ہیں جناب ارشد صاحب، ان کی محنت یہاں بول رہی ہے اور اسکول مڈل اسکول ہے جو وہ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت ہے۔ اس کے مناظر میں بھی آپ کو چیک کراؤں گا، لیکن اس وقت جو میں ان سے بات کروں گا، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یوم یکجہتی کشمیر پورے ملک میں اور پاکستان اور آزاد کشمیر میں عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر سرکاری سطح پر تقاریری مقابلے ہوتے ہیں، مضمون نویسی کے مقابلے ہوتے ہیں۔ وہ مقابلے ہائی لیول کے بھی ہوتے ہیں، پہلے تحصیل سطح کے مقابلے ہوتے ہیں، جو بچے ٹاپ کرتے ہیں وہ پھر ضلع میں جاتے ہیں اور پھر ضلع کے جو بچے ٹاپ کرتے ہیں ایک مرکزی مقابلہ ہوتا ہے۔ اس وقت چڑوئی تحصیل لیول کا جو مقابلہ ہوا ہے مضمون نویسی کا، جس کا عنوان تھا یکجہتی کشمیر اور عصری تقاضا، نافع زوریز یہ مڈل اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، کلاس 7 کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ انہوں نے مضمون نویسی میں تحصیل سطح پہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور اس ادارے کا جو نام ہے وہ پوری تحصیل میں اجاگر کیا ہے۔ تقریری مقابلہ ہوا ہے، اس میں عدنان چھپال جو اسی ادارے کا 8th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے پوری تحصیل میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس پر اہلیان ناڑ جناب ہیڈ ماسٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو بھرپور مبارکباد دیتے ہیں اور اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس وقت میں بات کروں گا جناب ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہ انہوں نے بچوں کو کیسے ٹرین کیا۔ انہوں نے تحصیل سطح پہ جہاں سینکڑوں اسکول ہیں ہماری تحصیل کے اندر اور ان بچوں نے ٹاپ کیا، اور اس اسکول کے حوالے سے میں ان سے بات کروں گا کہ کیونکہ میں نے اسکول کے اندر دیکھا ہے یہاں باقاعدہ فرسٹ ایڈ بچوں کی موجود ہے، بچوں کی جو کتابیں ہیں ان پہ اسٹیپلر کرنے کا نظام موجود ہے اور باقی تقریباً تمام سہولتیں میسر ہیں۔ جناب ہیڈ ماسٹر صاحب سے میں یہ بات کروں گا کہ جناب آپ کیسے ایک سرکاری اسکول کو جدید تقاضوں کے مطابق چلا رہے ہیں اور آپ یہ نظام کس طرح چلا رہے ہیں۔ یقین جانے کہ یہاں آ کر بے حد خوشی ہوئی ہے، بالکل صاف ستھرا ماحول ہے، رنگ ہوا ہے اور باقی جو بھی ایک ڈسپلن نظر آ رہا ہے۔ تو اس وقت میں چلتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں۔ یہ ارشد صاحب اپنے اسٹوڈنٹس کے ہمراہ یہاں موجود ہیں۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کو جناب مبارک ہو کہ آپ کے جو 2 بچے ہیں انہوں نے تحصیل سطح پہ ٹاپ کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اس خوشی کے موقع پر؟ الحمدللہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس خوشی میں شریک ہوئے ہیں، آپ ہمارے ادارے میں تشریف لائے، ہم آپ کو موسٹ ویلکم کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو ادارہ ہے یہ مرکزی ادارہ ہے آزاد کشمیر کا اور بالخصوص ضلع کوٹلی کا۔ ٹھیک ہے، یہ میرپور کوٹلی مین روڈ پر واقع ہے۔ یہی بات ہے۔ یہاں سے جو لوگ فارغ التحصیل ہیں وہ بہت بڑے بڑے عہدوں پہ ریٹائر ہوئے ہیں، یہی بات ہے۔ اور یہ جو ادارہ ہے یہ پارٹیشن سے 1947 سے قبل کا ہے، مختلف درجات ملتے ملتے ابھی یہ پہلے ہائی تھا، پھر اس سے انٹر کالج بننے کی وجہ سے یہ دوبارہ مڈل ہوا ہے۔ تو اس ادارے کی چونکہ ویسے مرکزی حیثیت ہے، یہی بات ہے۔ میں اس ادارے کی وجہ سے جو نام ان بچوں نے روشن کیا یا ہمیں جو یہاں روزی مل رہی ہے وہ سمجھیں کہ یہ ادارہ اور یہ بچے ہیں، تو الحمدللہ گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ اس میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ اور یہ جو یکجہتی کشمیر میں ہمارے اس تقاریب میں ہماری جو پوزیشنز آئی ہیں یہ ایک تسلسل ہے۔ ہم اس ادارے میں باقاعدگی سے بزم ادب کرواتے ہیں۔ یہ جو بچے آج یہاں اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں یہ ویسے نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اساتذہ کی محنت کار فرمایا ہے۔ ہم ہر جمعے کو باقاعدہ بزم ادب یہاں کرواتے ہیں اور مختلف تقاریب کرتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ابھی جو یکجہتی کشمیر کے سلسلہ میں یہ تقریب ہوئی ہے، اس میں ہمارے محکمے کی طرف سے ہدایات تھیں اور حکم تھا، اور محکمہ تعلیم آزاد کشمیر بالخصوص ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب کوٹلی جو حال ہی میں PSc کر کے آئے ہیں، انتہائی قابل شخص ہیں اور ان کا ایک ویژن ہے، تو ان کی ہدایت اور حکم کے مطابق ہم نے بھی بچوں کو تیار کیا۔ تو تحصیل لیول پہ یہ پہلے مقابلے ہوئے ہیں 1 تاریخ کو چڑوئی میں، تو اس میں ہمارے ان بچوں نے شرکت کی ہے۔ تو یہ نافذ اور جو ہمارا متعلم جماعت ہفتم ہے، یہ مضمون نویسی کے مقابلے میں یہ بیٹا تھا، اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور تقاریر کے سلسلے میں یہی موضوع تھا، اس میں ہمارا متعلم یہ عدنان چھپال ہے، جماعت اشتم کا طالب علم ہے، اس نے بھی بھرپور حصہ لیا ہے اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو اس میں جہاں یہ بچوں کی محنت ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ کی محنت ہے، اور یہی بات ہے۔ اساتذہ کا بھی میں مشکور ہوں کہ ایک ٹیم اسپرٹ کے تحت وہ کام کرتے ہیں
اور ایک یونٹی ہے، ٹیچرز جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں، تو اس لیے یہاں تک ہوئے ہیں. تو میں لوگوں کو بھی، میں پبلک کو بھی یہ میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ نے آپ کے لیے سہولیات رکھی ہیں، کہ یہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ جی وہاں تعلیم و تربیت نہیں ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آئیں، آ کے اس ادارے کا وزٹ کریں. جو پرائیویٹ اسکول ہیں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، ان کا بھی ہمارا بھی منزل ایک ہے، وہ بھی اسی مشن میں لگے ہوئے ہیں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ نے ایک سہولت دی ہے لوگوں کو، مفت سہولت، تو اس کو فائدہ اٹھائیں. کم فیس میں یہاں آپ کو ساری سہولیات ملتی ہیں، تو اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں داخل کرائیں. اور اس طرح کی تقاریب میں انشاءاللہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہوں گے، اور مزید ہم کوشش کریں گے اس سے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. بس شکریہ. ٹھیک ہے جی، بالکل وہ بچے میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے تقریر میں اور مضمون نویسی میں ٹاپ کیا ہے تحصیل سطح پر. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ نافذ زوریز. تو آپ نے پہلی پوزیشن لی ہے مضمون لکھنے میں، جی بہت بہت مبارک ہو. کیا نام ہے آپ کے ابو کا؟ زوریز. میں ان کے والد صاحب کو بھی مبارک دیتا ہوں جناب والا. تو السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے جناب؟ محمد عدنان. تو کون سی پوزیشن آپ نے لی ہے؟ دوسری پوزیشن. تو کہاں رہتے ہیں آپ؟ دڑا ناڑ. آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ محمد شپال. جی، میں محمد شپال صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے بیٹے نے جو تقاریر میں پوزیشن حاصل کی ہے تحصیل سطح کے مقابلے میں، اور میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بچوں کو سلامت رکھے اور ہمارے علاقے کا نام روشن کریں. یقین جانے کہ جس طرح جناب ہیڈ ماسٹر صاحب نے باتیں کی ہیں کہ پرائیویٹ اسکول اور سرکاری اسکول، پرائیویٹ اسکولوں کی بھی منزل وہی ہے، سرکاری اسکولوں کی بھی منزل وہی ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں اتنی زیادہ فیسز ہیں جو ادا کرنا مشکل ہے عام آدمی کے لیے. لیکن جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس وقت، پہلے تو گورنمنٹ سیکٹر میں کچھ اور بات تھی، لیکن اس وقت کوالیفائڈ ٹیچر آ رہے ہیں، پبلک سروس کمیشن پاس کر کے آ رہے ہیں، NTS پاس کر کے آ رہے ہیں، اور انتہائی لائق بچے آ رہے ہیں. تو میں ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خاص طور پر جو اس ناڑ کے علاقے میں رہتے ہیں، اس مڈل سکول میں جن کے بچے پڑھتے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیں، ایک ماحول چیک کریں. کسی بھی سکول سے کم ماحول نہیں ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے. جناب ہیڈ ماسٹر صاحب ہمارے سکول کو، ہمارے علاقے کو بہترین طریقے پر چلا رہے ہیں، اس کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو جدید عصری تقاضوں کے مطابق تعلیم دے رہے ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بہترین توجہ دے رہے ہیں. اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نافذ زوریز کے والد صاحب جناب زوریز صاحب. ان سے میں بات کروں گا کہ جناب والا آپ کے بچے نے جو پوزیشن حاصل کی ہے اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، آپ کے بیٹے نے جو پوزیشن حاصل کی ہے، جی یہ سب سے پہلے تو میں ہیڈ ماسٹر ارشد صاحب مڈل اسکول ناڑ، ان کو مبارک دیتا ہوں. یہ سارا کچھ ان کا ہے. جی تو ہیڈ ماسٹر صاحب زندہ باد. ٹھیک ہے، بس بالکل جی. بالکل جی، میرے ساتھ اس وقت اسکول کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے مقامی لوگوں کی، ان کے صدر جناب افراز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے میں بات کروں گا. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں محمد نافع اور عدنان شپال، یہ جو بچے مضمون نویسی اور تقریر میں انہوں نے تحصیل چڑوئی میں نمایاں پوزیشن لی ہیں، ان کو سب سے پہلے میں صدر محلہ اور جملہ اسٹاف مڈل اسکول ناڑ، اور اس کے بعد ان کے والدین جناب زوریر راجہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شپال صاحب اس وقت نہیں ہیں، تو میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور اس بات پہ نہایتی اہلیان ناڑ کی طرف سے مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہمارے بچوں نے تحصیل لیول پہ جو مقابلے تھے اس میں شامل ہوئے اور اس میں نمایاں پوزیشن لی. یہ تمام کریڈٹ جو ہے یہ ہمارے صدر معلم صاحب، جملہ اسٹاف اور والدین، جو ان بچوں کے والدین ہیں، ان کا بھی کردار اس میں، ان کی کاوشیں کوششیں میں بھی شامل ہیں. اور میں ذاتی طور پر بھی اور پورے اہلیان ناڑ کی طرف سے جملہ اسٹاف کا، بالخصوص صدر معلم صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور بچوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ بھی جب بھی کہیں کمپٹیشن کا کوئی موقع ان کو ملے اس میں یہ حصہ لیں. اور میری دعائیں، اہلیان ناڑ کی دعائیں، ان کے والدین کی، اساتذہ کی، تمام لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ یہ صدر معلم کی سربراہی میں ہمارا یہ جو مرکزی مڈل اسکول ناڑ ہے یہ نمایاں پوزیشن حاصل کرتا رہے گا. بہت شکریہ جناب. بس امید ہے کہ آپ کو آج کا میرا یہ ویلاگ اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ جس دن باقاعدہ آپ کو میں جس طرح جناب ہیڈ ماسٹر صاحب نے بتایا کہ بزم ادب ہوتا ہے، ڈیلی بیسس پہ اسمبلی ہوتی ہے، وہ سارے مناظر آپ کو چیک کراؤں گا. آپ کی بچپن کی بھی یادیں تازہ ہو جائیں گی، ساتھ یہ ماحول آپ کے سامنے آ جائے گا. ملیں گے اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں. اللہ حافظ و ناصر.